السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد كله للہ الحمد للہ الذي احسن خلق الانسان وافاض الانسان وعلمه البیان وارشد الى ذکره وتلاوة القرآن واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ، صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گرامی قدر معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت والجلال والجمال کی طرف سے بندوں کی بخشش اور مغفرت اور اس کی جہنم سے رہائی اور خلاصی ہو جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت آفر دیتے ہیں، اسکیمیں چلاتے ہیں، پلان بناتے ہیں۔ آج کل فیکٹریاں، کمپنیاں آفر دیتی ہیں، کسی خاص مہینے میں، کسی خاص موقع پر، تہواروں کے موقع پر موبائل لینے کا آفر ہے کہ اس میں سستے ملتے ہیں، یعنی پیسہ انسان کم خرچ کرے اور فائدہ زیادہ اٹھائے۔ اسی طریقے سے کہیں بڑھ کر کے اللہ رب العزت کی طرف سے آفر ہے، اور کیوں نہ ہو یہ محتاج کمپنیاں، لاچار، نادار، غریب کمپنیاں آفر دیں لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے۔ بظاہر یہ نفع نہیں پہنچاتی ہے کمپنیاں، بلکہ وہ لینے کے لیے، گراہک کو بنانے کے لیے، اپنے مال کو پرچار کرنے کے لیے یہ مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال کا صرف اور صرف یہ ہے، میرے بندے جہنم سے آزاد کیسے ہو جائیں، جنت کے مستحق کیسے ہو جائیں، ہمیشہ ہمیش کی ذلت سے، ہمیشہ ہمیش کی تکلیف سے بچ کر ہمیشہ کی راحت سے مالا مال کیسے ہو جائیں، اس کے لیے آفر دیتے ہیں۔ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہمارے جان کی ضرورت نہیں، اللہ محتاج نہیں بلکہ اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت کا خود ارشاد ہے، انتم الفقراء۔ انسان کتنا بھی بڑا بن جائے مال کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے، لیکن بہرحال وہ کمزور ہے، وہ فقیر ہے، وہ غریب ہے، وہ محتاج ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو بے نیاز ہے، مستغنی ہے، غنی ہے۔ میرے دوستو، بڑا عظیم آفر آیا ہے رمضان مبارک کی شکل میں، اور کتنے اچھے انداز میں اللہ رب العزت ہم سے، آپ سے، تمام کائنات میں بسنے والے ایک ایک انسان سے کتنے پیارانہ اور کتنا مشفقانہ انداز اللہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، دنیا میں کسی بھی انسان سے کوئی بحث نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم ہیں ایمان والے ہیں، ہمیں کچھ بات کرنی ہے ایمان والوں سے، ایمان والے مردوں سے، ایمان والے عورتوں سے، ایمان والے ادھیڑوں اور بوڑھوں سے، ایمان والے بچوں سے، خواہ وہ عربی ہوں یا عجمی ہو، دیہاتی ہوں یا شہری ہوں، کالا ہو یا گورا ہو، کسی بھی کاروبار سے منسلک ہو، سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، کوئی بھی ہو، کہیں کا ہو، ہمیں ایمان والوں کو لینا ہے۔ جو دنیا میں کسی بھی خطے میں رہتے ہیں، ان کی مالی پوزیشن کچھ بھی ہو، ہمیں کچھ بات کرنی ہے، کچھ راز کی باتیں ہیں، کچھ احکام ہیں، کچھ پیغام ہیں، انہیں سنانا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ سنو ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے، روزہ مقرر کیا جاتا ہے۔ کیا چیز ہے روزہ؟ روزہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، منکوبہ عورتوں سے الگ رہنا ہے۔ تو یہ کیسی شفقت ہے، یہ کیسی محبت ہے؟
اللہ تو بڑے کریم ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، تو یہ ہمیں بھوکا رکھنے سے اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ کو ملنے والا نہیں کچھ، ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے، اللہ تو دینے والے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مبارک مہینہ، برکتوں کا مہینہ، اس رمضان کے نام کو اللہ نے تجویز کیا رمضان۔ رمضان کے معنی آتے ہیں جلنے اور جلانے کے، رمضان یرمزو کے معنی آتے ہیں جلانا، یعنی اللہ رب العزت اس میں ہمارے گناہوں کو جلاتے ہیں۔ ہم بظاہر بھوکے رہتے ہیں، پیاس رہتے ہیں، لیکن پیاس کی شدت، بھوک کی شدت یہ گناہوں کو پیس دیتی ہے، گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، گناہوں کو جلا کر کے راکھ بنا دیتی ہے۔ جو ایک انبار ہم نے اکٹھا کر رکھا ہے گناہوں کا، چاہے وہ آنکھ سے ہوا ہے یا کان سے ہوا ہے یا ہاتھ پیر سے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے سے جو گناہ ہوا اس کو اللہ رب العزت جلا دیتے ہیں روزے کی برکت سے۔ اور پھر یہی نہیں کہ صرف گناہوں کو جلاتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ مغفرت کے پروانے بھی ملتے ہیں، جہنم سے آزادی بھی ملتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں۔ کاش ہم رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے والے بن جائیں اور اس کے ایک ایک لمحے کو ہم اصول کرنے والے ہو جائیں تو زہے قسمت، تو یقیناً ہم اللہ کی اس آفر سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے۔ لوگ کوشش کرتے ہیں کسی کمپنی کے آفر سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کے پاس اگر کوئی شکل نہیں ہوتی ہے تو دوڑتا ہے، سوچتا ہے، قرض لیتا ہے کہ ہمیں اس آفر کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آفر ہے، بہت آسان ہے، سب کے لیے ہے، بس سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم گناہوں سے بالکل یعنی کلی طور پر ہم اجتناب کر لیں اور بھلائیوں اور نیکی کرنے کا ہم مکمل عزم کریں۔ یہ سب سے بڑی عقل مندی اور سمجھداری کی بات ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے علماء، ہمارے اکابر، بزرگان دین، اولیاء اللہ، خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کس طریقے سے رمضان کی قدر کرتے تھے، اندازہ لگائیے ان کے تہجد کا، ان کی نماز کا، ان کے اعتکاف کا، ان کے روزوں کا۔ بلکہ رمضان کا مہینہ اگر کسی نے پا لیا لیکن پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، اپنے مغفرت کا سامان اکٹھا نہیں کیا، تو اس کے ہلاکت، اس کے تباہی، اس کے بربادی میں کوئی شک ہے؟ بالکل نہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت امام الرسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، رمضان کا مہینہ ہے، منبر پر آپ کے قدم مبارک رکھے جاتے ہیں اور آپ نے کہا آمین۔ آگے آپ نے قدم بڑھایا، آپ فرماتے ہیں آمین، اور آگے بڑھے، آپ نے فرمایا آمین۔ ایک واقعہ عجیب و غریب پیش آیا، صحابہ کے لیے نیا انداز، نیا واقعہ، نیا قصہ پیش آیا کہ کبھی آپ کا یہ معمول نہیں تھا، آخر کیا واقعہ پیش آیا؟ چنانچہ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے آپ نے جو آمین کہا ہے 3 مرتبہ، اس کا کیا قصہ ہے؟ تو میرے دوستو، ان 3 آمین کے پیش نظر ایک واقعہ ہے، ایک آپ نے حقیقت بتائی۔ مثال کے طور پر جس نے اپنے والدین کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا پھر بھی اپنی جنت نہ حاصل کر لے، جنت نہ کما لے، فرمایا وہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو جنت نہ حاصل کر لے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، اور فرمایا ہلاک و برباد ہو وہ شخص، یعنی یہ دعائیں حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل آئے تھے اور فرمایا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو کہ جہاں درود شریف کا نذرانہ پیش ہو، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے وہاں درود شریف نہ پڑھا جائے، درود کا ہدیہ نہ پیش کیا جائے۔ اور فرمایا جبرائیل امین نے کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جس نے رمضان مبارک جیسا عظمت والا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا پائے، فرمایا وہ ہلاک و برباد ہو۔ اب ظاہر بات ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی یہ بد دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شفیق اور مہربان پیغمبر
کبھی انہوں نے اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کیا۔ طائف کے میدان میں آپ پر پتھر مارے گئے، آپ کے اوپر ظلم ہوا، لیکن آپ نے کبھی نہیں ہاتھ اٹھایا اور آمین کہا یا بد دعا دیا ہو۔ غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، لیکن آپ نے بد دعا نہیں دی۔ آپ کے اوپر اوجھڑی ڈالی گئی سجدے کی حالت میں، مگر آپ نے بد دعا نہیں دیا۔ آپ کے اوپر ڈلے مارے گئے، مگر آپ نے بد دعا نہیں دیا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ اب اندازہ لگائیے، رمضان مبارک کا مہینہ پا کر کے اگر کوئی مغفرت نہ پالے، اس میں حضرت جبرائیل کی بد دعا مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین نے اس دعا کی بد دعا کی قبولیت میں مزید اضافہ کر دیا۔ کیا شک رہا اس شخص کے ہلاکت اور بربادی میں جو رمضان جیسا مبارک مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا پائے۔ اس لیے ہم یہ طے کر لیں کہ ہماری بخشش ہو جانی چاہیے، ہمیں اس رمضان میں رحمت سے مالا مال ہو جانا چاہیے، جہنم سے آزاد ہو جانا چاہیے اور مغفرت کا پروانہ ہمیں مل جانا چاہیے۔ اگر یہ مہینہ تقوی والا مہینہ ہے تو ہمیں اس مہینے میں متقی بن جانا چاہیے۔ کاش تقوی ہماری زندگی میں آئے۔ میرے دوستو، بغیر تقوی کے قرآن کریم بھی ہدایت کا ذریعہ ہمارے آپ کے نہیں بن سکتا ہے، اس لیے تقوی کا حصول بہت ضروری ہے۔ فرمایا تقوی بہترین توشہ ہے، وخیر الزاد التقوی، بہترین توشہ تقوی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس بہت ہی عمدہ ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ آدمی لباس اچھا پہنتا ہے، طرح طرح کے کپڑے ہوتے ہیں، کچھ غالی ہوتے ہیں، قیمتی کپڑے ہوتے ہیں، کپڑے سستے بھی ہوتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے بہتر سے بہتر کپڑا پہنے۔ اللہ نے فرمایا سب سے بہتر لباس تقوی ہے، چاہے وہ سستے کپڑا پہن رہا ہو بدن چھپانے کے لیے، ستر چھپانے کے لیے، چاہے مہنگا کپڑا پہن رہا ہو، چاہے چھوٹے جھوپڑیوں میں رہتا ہو، چاہے بڑی کوٹھیوں میں رہتا ہو، لیکن تقوی اگر زندگی میں ہے تو اس سے بڑا مکرم باعزت انسان اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم اللہ کے نزدیک اگر باعزت بن سکتے ہو تو اپنے بہترین کھانے کے ذریعے سے نہیں، اپنے بہترین پہننے کے ذریعے سے نہیں، اپنے بہترین کاروبار کے ذریعے سے نہیں، بلکہ آپ اپنے تقوی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں مقرب بن سکتے ہو، اللہ کے ہاں باعزت ہو سکتے ہو۔ بہرحال میرے دوستو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ مبارک مہینہ آیا ہے، ہمیں جو ہے متقی بن جانا ہے۔ اور یاد رکھیں وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزے کی بے حرمتی کرتے ہیں، یہ مہینہ آیا ہے، اندازہ لگائیے میرے دوستو، حضرت معاذ بن جبل صحابہ کرام میں بڑے مفتی ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو روزے سے اتنی محبت، عبادات سے اتنی محبت، سجدوں سے اتنا دل جمع ہوا سجدوں میں، اور سجدے میں اتنا دل لگتا۔ بہرحال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ زندگی گزار رہے ہیں، دنیا سے آنے کا وقت ہے، لیکن پھر بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ مزید ہمیں زندگی مل جائے، کس لیے کہ اور کھائیں گے اور سوئیں گے اور گھومیں گے اور ٹہلیں گے اور سیر و تفریح کریں گے اور کما لیں گے۔ نہیں میرے دوستو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے جینا چاہتے ہیں کہ ہمیں گرمیوں میں روزہ رکھنے کے جو لطف آئے گا وہ کہاں ہمیں حاصل ہوگا مرنے کے بعد۔ ہم جینا چاہتے ہیں گرمیوں میں روزہ رکھنے کے لیے، اللہ کے نام پر ہم بھوکا رہنا چاہتے ہیں، اللہ کے نام پر ہم پیاسا رہنا چاہتے ہیں۔ ہم لمبے سجدے میں کیسے پڑے رہیں گے اگر زندگی ختم ہو جائے گی؟ نماز نہیں ملے گی تو کیسے دل لگے گا؟ یہ آرزویں ہیں صحابہ کرام کے، اور یہ تمنا ہے میرے دوستو۔ اندازہ لگائیے، اللہ کرے ہم نمازی ہمیشہ کے بن جائیں، اللہ کرے ہم روزے دار ہوں اور ایک روزہ بھی ہماری قضا نہ ہو، ہمارے روزہ چھوٹے نہ۔ میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرایا گیا معراج میں۔ وہ غور سے سنیں جو روزے کی اہمیت نہیں دیتے ہیں، جو روزے کو توڑ دیتے ہیں ہیلے اور بہانے سے، اور کچھ لوگ تو بلا وجہ بغیر کسی عذر کو چلتے پھرتے یوں ہی روزے کی بے حرمتی کرتے ہیں، رمضان کے تقدس کو پارا پارا کرتے ہیں۔ وہ کان کھول کر سن لیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے معراج میں، انہیں سیر کرایا گیا، انہیں دکھایا گیا جنت اور دوزخ کو،
من جملہ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جہنم میں کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، وہ ننگے ہیں اور سر ان کا نیچے ہے، پیر ان کا اوپر ہے، اور نیچے سے آگ لگایا جا رہا ہے، ان کو جلایا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ توڑ دیتے تھے، روزے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، روزے کی قدر نہیں کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتے تھے۔ میرے دوستو، کیا ہم مر جائیں گے؟ مرنے کے لیے تو آئے ہی ہیں۔ اگر ہم روزے کی حالت میں مر ہی جائیں گے تو کیا حرج ہے، پیاسے چلے جائیں گے تو کیا حرج ہے؟ لیکن نہیں، اللہ رب العزت مارنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر ہم مرنے لگے تو روزہ توڑنے کا حکم ہے، پیاس پانی پینے کا حکم ہے، اجازت ہے۔ کس نے کہا کہ آپ مر جائیے؟ اگر آپ کے پاس بیماری ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ علماء کرام مفتیان کرام کی خدمت میں جائیے، آپ کو وہ مسئلہ بتائیں گے کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے زمانہ رسالت میں۔ ایک غریب شخص آیا، وہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ کیسے ٹوٹا؟ بہرحال روزہ بڑا لمبا ہوتا تھا، افطار سے افطار تک روزہ رہتا تھا پہلے، لیکن ہماری شریعت میں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی پہلے کچھ ایسے ہی معمول تھا۔ بعد میں سحور کی اجازت ہو گئی، سحری کرنے کی اجازت ہو گئی کہ کھاؤ صبح صادق تک، چائے پانی پیو، کھانا کھاؤ، بیویوں سے ملاقات کرو، سب اجازت ہے۔ لیکن صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک پابندی لگائی گئی۔ یہ تو ذرہ نمازی ہوئی اللہ کی ذرہ نمازی ہوئی، ورنہ اللہ نے کہا ہے یہ جو فرض کیا گیا روزہ، یہ پہلے بھی تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا جا چکا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ اور یہ نہیں کہ کوئی نئی چیز ہے یا نیا حکم ہے تمہیں دیا گیا ہے کہ تمہیں سے روزہ رکھوایا جا رہا، بلکہ پہلے لوگوں نے رکھا ہے اور تم سے زیادہ قربانی دی ہے کہ افطار کرتے تھے، اگر ذرا سا نیند آ گئی پھر اگلے دن پھر کھانا 24 گھنٹے کے بعد۔ ان کا تو روزہ اور مشکل تھا، ہمارے لیے بہرحال آسانی آ گئی۔ واقعہ میں سنا رہا تھا کہ اللہ کتنے شفیق ہیں، بردبار، کیسے مہربان ہیں۔ فرمایا یہ شخص سے اپنی بیویوں سے صحبت ہو گئی، روزہ ٹوٹ گیا، وہ روتا ہوا دربار رسالت میں حاضر ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ہلاک و برباد ہو گیا، میرا روزہ ٹوٹ گیا، بیوی سے صحبت ہو گئی۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ غلام آزاد کرو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں سے میں غلام آزاد کروں؟ میں تو خود غریب مسکین آدمی ہوں۔ آپ نے کہا اچھا غلام تم آزاد نہیں کر سکتے تو جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے کھانا کھلا سکتا؟ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ فرمایا اچھا اگر تم کھانا نہیں کھلا سکتے ہو تو پھر تم 60 روزے رکھو، پے در پے مسلسل کفارہ ادا کرو۔ اب اس نے کہا اللہ کے رسول ایک روزہ رکھنے میں تو حالت ہوئی، اور 60 روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ہنسے۔ تو پھر آپ نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ، بیٹھا رہا۔ ایک صاحب آئے ایک ٹوکرا کھجور لے کر کے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقے کا مال ہے، اس کو آپ قبول کیجئے، تقسیم کرا دیجئے۔ چنانچہ اس شخص سے کہا آؤ بھائی تم قریب آؤ، اس ٹوکرا کو تم لے لو۔ وہی جو غریب آیا تھا، جو روزہ توڑ رکھا تھا، جو بیوی سے صحبت کر کے آیا تھا، فرمایا کہ اس ٹوکرے کو لے جاؤ اور تمام جو ہے اپنے پڑوسیوں کو غریب اور مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھ سے زیادہ کوئی غریب آدمی نہیں ہے، ہم کس کو تقسیم کریں گے؟ اس کا تو مستحق سب زیادہ میں ہی ہوں، اس کا مطلب یہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے ہیں کہ یہاں تک کہ دندان مبارک دکھ گئے، اور کہا جا تو ہی اس کو استعمال کر لے، تو ہی کھا لے، لیکن یہ تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے یہ حدیث خاص ہے، تیرے لیے صرف۔ تو شفیق اللہ بھی ہیں اور انتہائی مہربان ہمارے پیغمبر بھی ہیں۔ میرے دوستو دل ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ورنہ روزہ ذرا سا بہانے کے لیے نہیں توڑنا چاہیے۔ یقین رکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر امت کو معلوم ہو جائے کہ ایک روزے کی کیا قدر و منزلت ہے تو وہ چاہیں گے کہ پورے سال رمضان کا مہینہ بنا دیا جائے۔ حدیث شریف ہے کہ اگر ایک روزہ ہمارا فرض چھوٹ جاتا ہے بغیر کسی عذر کے تو ساری زندگی
وہ روزہ رکھتا رہے اس کی تلافی کے لیے، تو بھی ایک روزے کی تلافی ناممکن ہے، نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم ان ایام کی قدر کریں میرے دوستو، صبح و شام کی قدر کریں، اپنے وقت کی حفاظت کریں، ذکر و اذکار میں لگے۔ آخری درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ اگر ہم سے تلاوت نہیں ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ ذکر نہیں کر سکتے ہیں، تو کم از کم میرے دوستو برائی تو بالکل نہ کریں۔ حسد، کینہ، غیبت، چغلی، جھوٹ، اس سے تو بالکلی طور پر ہم اجتناب کریں گے، ہم اس سے توبہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اس میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر الجزا۔